ہمیشہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسا ہے؟ آئیے جہنم کو دریافت کریں۔ جہنم تاریک ہے، انتہائی تاریک۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازے گنہگاروں کے مختلف درجوں کے لیے ہیں۔ جہنم میں 19 فرشتے ہیں اور مالک جہنم کا متولی ہے۔ یہ دروازے بدکرداروں پر بند کر دیے جائیں گے اور ان سے بچنے کی کوئی امید نہ ہوگی۔ جب جہنم انہیں دور سے دیکھتی، وہ سنیں گے کہ یہ مشتعل اور گرج رہا ہے۔ ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جس آگ کو جلاتے ہیں وہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ جنت کے درجے اوپر جاتے ہیں اور جہنم کے درجات نیچے جاتے ہیں۔ جہنم بہت وسیع اور بہت گہرا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے ایک عجیب اور خوفناک آواز سنی جسے کسی اور نے نہیں سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جہنم کا ایک پتھر ہے جسے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا تھا اور وہ مسلسل نیچے گرتا رہا اور اب نیچے تک پہنچ گیا ہے۔ اور منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اس میں گرم ہوائیں ہیں، کالا دھواں اور ابلتا ہوا پانی۔ جہنم کی آگ سب کو کھا جاتی ہے، سب کچھ تباہ کر دے گا اور کچھ بھی اچھوت نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے کھالیں جل جائیں گی، یہ ہڈی تک پہنچ جائے گا۔ پیٹ کے مواد کو پگھلنا، دلوں میں داخل ہوں گے اور باطن اور اہم چیزوں کو ظاہر کریں گے۔ ان کے لیے ایک کڑوے ناگوار کانٹے دار پودے کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا، جو نہ تو پرورش پائے گا اور نہ ہی بھوک کو پورا کرنا۔ جہنم میں ایک خوفناک درخت پگھلے ہوئے پیتل کی طرح گنہگاروں کی خوراک ہوگا۔ یہ ان کے اندروں میں ڈانگتے پانی کے ابلنے کی طرح ابلے گا۔ درخت کے پھل شیطانوں کے سروں کی طرح ہے اور انہیں کھولتے ہوئے پانی اور تیل کا مرکب پینے کے لیے دیا جائے گا۔ لوگ اس میں لوگوں کا پسینہ آجوز گے اور وہ عذاب کے طور پر جلتے ہوئے کوئلے اور جہنم کی آگ کو کھلائیں گے۔ ان کے کپڑے آگ اور تارکول کے ہوں گے اور جہنم میں ایک جلتا ہوا سمندر ہے جسے بہار کہتے ہیں اور ایک نہر جو زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے بہتی ہے۔ جہنمیوں کو شرمگاہوں کی بدبو سے نقصان پہنچے گا۔ اور جہنم کا ایک حصہ بھی ہے جسے زماریر کہتے ہیں، جو انتہائی سرد اور کڑوی سردی ہے اور کھانے پینے کی چیزیں اس میں کڑوی ٹھنڈی ہے۔ جہنم میں ایک جیل ہے جسے بولس کہتے ہیں، اس میں بھی غم کا کنواں ہے۔ اور جہنم میں ایک وادی جس کا نام وائل ہے اور ایک پہاڑ جسے سعود کہا جاتا ہے، اور لوگ اس پر ہاتھ رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ پگھل جائیں گے۔ جب وہ اس پر اپنی ٹانگیں رکھتے ان کی ٹانگیں پگھل جائیں گی۔ جہنم کی 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی کی 70,000 شاخیں ہیں اور ہر شاخ میں 70,000 گھر ہیں۔ ہر گھر میں 70,000 دراڑیں ہیں۔ ہر شگاف میں 70,000 سانپ ہوتے ہیں اور ہر سانپ کے پہلو میں 70,000 بچھو ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے سچے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے نیک لوگوں کو معبود بنایا، وہ جو کسی چیز کو مانتے تھے اللہ کے سوا کوئی ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور پتھروں کے معبود بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے انکار کرتے ہیں۔ جہنم کا ایندھن، اللہ نے فرمایا، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، یقیناً اے کافروں اور جن کو تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو، وہ جہنم کا ایندھن ہے، تم اس میں داخل ہوگے۔ اگر یہ معبود ہوتے تو وہاں داخل نہ ہوتے، اور یہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے اور لوگ جہنم میں روئیں گے اور چیخیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ان کے لیے ہم عذاب میں عذاب کا اضافہ کریں گے۔ گنہگاروں کو جہنم میں سزا دی جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی، اور جہنم کا عذاب کافروں اور مشرکوں کے لیے دائمی ہے۔ منكم إلا واردها كان على
وننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. جہنم کے اوپر ایک پل ہے جسے سیرت کہتے ہیں، یہ پھسلن اور غیر مستحکم ہے، ہر کوئی اس پر سے گزر جائے گا، حتیٰ کہ انبیاء صالحین بھی اس سے بجلی کی چمک کی طرح گزریں گے، کچھ پلک جھپکنے کی طرح، کچھ گھوڑوں کی دوڑ کی طرح، کچھ خچروں کی طرح، کچھ آہستہ آہستہ چلیں گے اور کچھ صرف اپنے پاؤں ہلائیں گے. رفتار کا دارومدار ان کے اعمال پر ہوگا، بعض اسے بحفاظت عبور کر لیں گے، بعض کو نوچ کر محفوظ رکھا جائے گا، لیکن بعض کو پھسل کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور جو اس سے گزریں گے وہ داخل ہوں گے جنت میں.